خاف مقام ربه جنتان صدق اللہ العظیم۔ یہ اصلاحی بیان کا یہ جو سلسلہ ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مسجد سے وابستہ ہو، قرآن سے وابستہ ہو، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف ہمارے توجہ ہو، جنت کے اوپر ہماری نظر ہو، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جب آدمی رہتے ہیں تو اس میں جو فتنے ہے، فسادات ہے، تو ان فتنوں اور فسادات کے دور میں، اس زمانے میں اگر کوئی آدمی مسجد کے ساتھ وابستہ ہو، مدرسے کے ساتھ وابستہ ہو، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو، کسی دینی مجلس اور دینی نشست کے ساتھ وابستہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی دینی مجلس سے وابستہ نہیں ہے، خیر کے لوگوں سے، اچھی جگہوں سے دور ہے، تو وہ ان فتنوں کے اندر بہہ جانے کا خطرہ ہے، اور یہ اس میں بہت زیادہ ایک خرابی کی طرف اور ایک خراب انجام کی طرف جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی، ایک نمازی کی حیثیت سے بھی، اور دینی مدرسے کے ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی، جہاں پر بھی اس طرح کوئی نشست ہو، ہمیں اس کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، اس میں ہمارے جو بھی حصہ وہ ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا بالکل عارضی دنیا ہے، بالکل معمولی چند دن کی زندگی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کورونا کے اندر کئی بہترین علماء کرام، کئی نامور شخصیات، کئی نوجوان جو کم عمر تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے رب سے ملے، اور انہیں جو جو عمل کیا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ اور یہ ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، تو اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ جب انسان مر جاتے ہیں، قبر میں رکھتے ہیں، تو اس وقت جو آدمی دہری ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، تو اس کے لیے قبر کے اندر جب اس کو رکھتے ہیں، سوالات جوابات ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں ہاں لا ادری لا ادری، میں تو نہیں جانتا ہوں، تو فرشتے اس کو مارتے ہیں اور اس کے اوپر سانپ اور بچھو مسلط ہو جاتے ہیں، اور بالآخر ان کے لیے پہلے تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو جنت ہے، یہ جنت کی مزوں کو دیکھیں، اس کے نعمتوں کو دیکھیں، لیکن آپ دہری ہے، آپ فاسق ہے، آپ نے اسلام اور شریعت کے مطابق آپ کی زندگی نہیں گزاری، تو ابھی آپ کے لیے نہیں ہے۔ اسی کڑکی کو واپس بند کر کے، اور جہنم کی جو سختیاں ہے وہ قبر کے اندر ایک فاسق اور فاجر اور دہری کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ وہ سخت قسم کے سانپ جو ایک بار انسان کو ڈستے ہیں اور انسان کوئلہ بن جاتے ہیں، پانی بن جاتے ہیں اور بالکل ختم ہو جاتے ہیں، دوبارہ زندگی مل جاتے ہیں اور پھر اس کو وہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک مسلمان اور مومن جب اس کو قبر میں رکھتے ہیں، تو فرشتے جب آ جاتے ہیں اور سوال جواب ہو جاتے ہیں کہ رب کون ہے آپ کی نبی کون ہے، آپ کس دین کے مطابق اور اسلام و شریعت کے مطابق سے گزارتے تھے، وہ جواب دیتے ہیں کہ میرا جو رب ہے وہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ نبی جو ہے، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائیں گے کہ میرے نبی جو ہے اللہ کے نبی تھے، اور فرمائیں گے کہ دین اسلام کے مطابق میں زندگی گزاری، تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ نم کا نومت العروس، کہیں گے سو جاؤ۔ جس طرح ایک نوجوان جس کی شادی ہو جائے، شادی کا جو لڑکا ہوتے ہیں، وہ جس طرح آرام سے اپنے کمرے کے اندر پورے گھر کے تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کے خوشی کے ساتھ اپنے بیڈ روم کے اندر سوتے ہیں، اس طرح فرشتے کہیں گے کہ نم کا نومت العروس، سو جاؤ۔ اور پھر ادھر جو ہے جنت کی نعمتیں قبر کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتے اور محشر کے میدان اور پل الصراط اور آگے جنت اور جہنم کی فیصلے نہیں ہوتے، اس وقت تک اس سے ادھر قبر کے اندر اللہ جنت کی نعمت دیتے ہیں، اور پھر آگے جتنے مراحل ہے ایک مسلمان اور مومن کے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں ہر جگہ میں۔ قبر اللہ تعالیٰ حد دینے کا اس کے لیے کشادہ کرتے ہیں۔ ہمیں بظاہر قبر ایک گڑھا نظر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک گڑھا ہے، یہ گڑھا نہیں ہے۔ ایک مسلمان اور مومن کے لیے
یہ بالکل بہت زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں، جہاں انسان کے آنکھوں کے نظر لگ جاتے ہیں کتنی اللہ وسیع کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے ایک مسلمان و مومن کے لیے جو پل صراط ہے اس سے گزرنا ہے، ہر آدمی نے وہ ایمن کو لاوارد ہو، ادھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اور بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی تکلیف کے اس سے اللہ گزارتے ہیں۔ اور پھر جنت کے اندر جو جنت کی نعمتیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جنت اس طرح نہیں ہے کہ کوئی معمولی جگہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا کہ جنت کے اندر ایک معمولی جگہ، کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے، لاٹھی رکھنے کی جو جگہ ہے، وہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اور ایک ادنا جنتی کے لیے، مسلم شریف کی جو حدیث ہے کہ ایک ادنا جنتی کے لیے جب وہ آخر میں جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے تو اس کے لیے یہ دنیا اور دنیا کی 10 گنا وسیع جنت اللہ اس کو دیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دیکھو ہم دنیا میں 2 بھائی بھی جو ہے نا، حقیقی بھائی، حقیقی ماں اور باپ سے پیدا ہو تو 2 مرلے کی جگہ کے لڑتے، 1 مرلے گھر کی لڑتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم ادھر نہ رہو میں رہتا ہوں، کہتے ہیں تم نہ رہو میں رہتا ہوں، اور ایک دوسرے سے دوری معمولی قسم کی۔ دنیا کی زمینوں کی کیا حیثیت ہے، ان گھروں کی کیا حیثیت ہے، کوئی نہیں۔ اصل تو آخرت ہے، وہ جنت، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ ایسے وسیع جنت دیں گے، دنیا کے اندر ان کی لڑتے ہیں۔ پھر ایک ایک مسلمان اور مومن کے لیے جنت کی جو نعمتیں ہیں، جو باغات ہیں، سورۃ الرحمن کے اندر اللہ نے بار بار اس کا تذکرہ کیا اور ہر ایک کے ساتھ بتایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ 31 بار اللہ نے سورۃ الرحمن کے اندر یہ آیات نازل کی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تکرار ہے، تکرار قرآن میں کی جگہ نہیں ہے، یہ ہر نعمت کے لیے الگ اللہ نے ذکر کیا، پھر فرمایا کہ تم کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ پھر سورۃ واقعہ کو دیکھو، اللہ نے کس طرح نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ محمد کو دیکھو، مثل الجنۃ التی وعد المتقون، ایک ایک سورۃ دہر کو آپ دیکھیں، سورۃ دہر کتنی اللہ نے جنت کی نعمتیں اور جنت کے جو چشمے ہیں اللہ نے ذکر کیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اصل زندگی جو ہے آخرت کی زندگی۔ شیطان نے ہمیں یہ دنیا سرسب و شاداب دکھانے کی کوشش کی کہ دنیا ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھو صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ نے اس دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزارے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، پاک و صاف زندگی۔ اس زمانے کے اندر وہ صحابہ کس طرح جنت کے طلبگار تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کس صحابی سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا، سرزد ہو جاتی تھی، تو اس طرح سمجھتے تھے گویا کہ کسی نے اس کے اوپر احد کے پہاڑ اس نے کسی نے اس کے اوپر رکھ دیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اس زمانے کے اندر کوئی گناہ ہو جائے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو کوئی مکھی وغیرہ ناک کے اوپر بیٹھ جائے اور بس وہ اس کو کوئی وزن نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ایک صحابی حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہے، نوجوان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، ہمارے نمونہ ہے، اس لیے میں اس واقعے کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ ایک نوجوان تھے، پاک دامن نوجوان تھے، خوبصورت نوجوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے ہمیشہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مختلف کام کے لیے بھیجتے تھے، خدمت کے لیے بھیجتے تھے۔ ایک دن اس کو بھیجا تو جا رہے تھے راستے میں، تو ایک گھر کے گیٹ کے اندر سے اس نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے غسل خانے کے اندر غسل کر رہی ہے، اور پردہ اس زمانے کے اندر جس طرح پردے ہوتے ہیں، ایک پردہ ہوا کے جون کا آنے کی وجہ سے پردہ اٹھ جاتے ہیں اور اس کے آنکھ کے اندر لگ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اچھا میں ایک مسلمان اور مومن، اللہ کے نبی کی صحابی، اور مجھ سے اس طرح حرکت ہو جائے۔ حالانکہ ایک بار اگر کسی کی نظر لگ جائے، یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، کہ پہلے نظر آپ کی دی ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، وَالثَّانِيَةُ عَلَيْكَ، دوسری نظر جو ہے آپ کے لیے جرم ہے، دوبارہ نظر نہ لگاؤ۔ ایک بار اگر غیر اختیاری کسی کی نظر لگ جائے اور دوبارہ اس کی پھر نظر نہ لگائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس صحابی نے سوچا، اللہ کے نبی کے صحابی تھے، ایک صحیح جنت کے طلبگار تھے، اس نے سوچا اچھا مجھ سے یہ کام ہوا، تو فخرج ہاربا من المدینہ، مدینے سے نکل گئے، بھاگ گیا مدینے سے۔ کیوں؟ استحیاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی وجہ سے، کہ میں یہ آنکھ کے
جو کسی گناہ کی اس پہ استعمال ہو گئے. ابھی کیسے میں اس آنکھوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں؟ اور ادھر سے بھاگ گیا حتیٰ کہ مدینے سے باہر نکل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ثعلبہ کو تلاش کرو. ثعلبہ کدھر ہے؟ صحابہ کافی گھومے پھرے, پتہ چلا کہ وہ تو نہیں ہے. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اور ایک اور صحابی سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ ثعلبہ کو تلاش کرو. مدینے سے باہر نکلے وہ, اور مدینے سے جب باہر نکلے تو انہوں نے باہر جا کے ایک پہاڑی کے نیچے چرواہے اپنی بکری کو چرا رہے تھے. اس سے پوچھا کہ اس طرح کے ایک نوجوان ہے. اس نے کہا چاچا ایک نوجوان ہے, وہ 40 دن سے ادھر ہے, اس پہاڑی کے اوپر ہے اور روتے ہیں, اس کے رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. کہا وہ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کچھ وقت ادھر آ جاتے ہیں تو ہم ایک کپ میں ایک گلاس میں کچھ دودھ دیتے ہیں, وہ پیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں, بس روتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے. اسی وقت دیکھا کہ وہ ثعلبہ پھر آ گیا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ نے پکڑ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلب کیے, آپ کو ہم ادھر مدینے میں لے جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کیا میرے بارے میں کوئی وحی نازل ہو گئی؟ کیا میرے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں منافق ہوں؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی نے آپ کو طلب کیا, ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اس نے کہا نہیں, میں بہت گندہ ہو گیا ہوں, میں بہت گناہگار ہوں, میں اس کے قابل نہیں ہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں, میں مدینے جاؤں, میں اس کے قابل نہیں ہوں, میں نہیں جا سکتا ہوں. انہوں نے پکڑ کے زبردستی لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ثعلبہ ہے اور بیمار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ثعلبہ زمین کے اوپر گر گیا ہے, زمین کے اوپر سر لگا کے اور رو رہے, چیخ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کے گود میں رکھا. اس نے کہا اللہ کے نبی یہ سر اپنے گود میں نہ رکھو, یہ بہت گندا سر ہے, یہ گناہگار ہے, اس کے قابل نہیں ہے کہ تم اس کو اپنے گود میں رکھو. اور ادھر سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ تم ماذا تشتہی, تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں مغفرت ذنوبی, کہ میرے گناہ معاف ہو جائے. کہا جی کس چیز سے ڈرتے ہو؟ کہا جی جہنم سے ڈرتا ہوں, میں نے جو گناہ کیا ہے وہ جہنم کا مجھے ڈر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں کی کہ اللہ جو چیز یہ چاہتے ہیں اس کو دے دے, اور جس چیز سے پناہ مانگتے ہیں اس سے اس کو بچائے. اور اسی دوران اس صحابی نے کہا ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ بدن کے اندر کسی چیز کی حرکت جاری ہے. تو نبی کریم نے فرمایا تو آپ کی آخری وقت ہے, اور اس وقت جو ہے وہ وفات پا جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اس کے ساتھ جو ہے قبر کی طرف جاتے ہیں. راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگلیوں کے بل چلتے ہیں, پوری طرح پاؤں زمین کے اوپر نہیں لگاتے, قدم نہیں لگاتے. صحابہ نے پوچھا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جگہ تو بہت زیادہ ہے, تم کیوں پوری طرح قدم نہیں لگاتے؟ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج حضرت ثعلبہ کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے کہ زمین کے اوپر کوئی جگہ نہیں ہے. کہا اس لیے, اور پھر وہ دفنایا. یہ سب پاک و صاف زندگی, یہ اصل زندگی ہے میرے بھائی, یہ اصل. اس لیے ہمارے یہاں اصلاحی بیانات, ہمارے یہ جو ہم طلب علم میں مصروف ہے, یہ بہت پاک سفر ہے, پاک چیز ہے, پاک ذہن اس کو چاہیے. اس کے لیے جو آدمی اس کے ذہن میں جتنی پاکیزگی ہو اتنی یہ علم اس کو جگہ دیتے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی خرابی ہو, اگر ان فتنوں کے ہم شکار ہو جائے, خرابی کو ہم شکار ہو جائے, تو پھر ہم اس علم سے اس انداز سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے جو ہمارے اسلاف نے حاصل کیا. اور اس زمانے کے اندر بہت زیادہ فتنے ہیں, یعنی مغرب کے, یورپ کی, ان کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اندر سے خالی کرے, تقویٰ سے خالی کرے, اللہ تعالیٰ کی خشیت سے خالی کرے. یہ جو ہمارے پاس پہلے زمانے میں لوگ بہت کم سینما میں جاتے تھے, سینما بہت کم لوگ, وہ بھی کسی شہر کی طرف کسی جانا ہوا ادھر بھی اپنے اوپر چادر ڈال کے کسی سینما میں لوگ جاتے رہے, کسی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے سب لوگ ایک فلم دیکھتے تھے. اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتے, ایک ہی فلم سب دیکھتے نکلتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ تھوڑے سے ترقی ہو گئی جی, گھروں میں ٹیلی ویژن ہو, یہ VCR چیزیں آ گئی, وہ بھی ہر آدمی نہیں لگا سکتے تھے. لوگ شرماتے تھے کہ اپنے گھر میں کیسے ٹی وی لگائے, اپنے گھر میں کیسی جو ہے VCR ہو. یہ ڈش وش آ گئی, لوگ اس کے جو اسکرین ہوتے ہیں اس کو نہیں دکھا سکتے لوگوں کو. لیکن اس سے آگے جا کے آخر ابھی ہمارے پاس یہ اس وقت جو فتنے ہیں, یہ موبائل ہے, سب سے بڑا فتنہ ہے. یہ ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں. اس پہ جو فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے,
یوٹیوب ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ ہمیں اپنے مقصد سے دور کریں گے، اللہ سے دور کریں گے. اس لیے ہم جنتوں کے طلبگار بن جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتوں کے جو تذکرے کی احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں ذکر کیا ہے. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اس کے لیے جنتیں ہیں. اور فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو آدمی اللہ سے ڈرے اور اپنے نفس کو خواہشات سے بند کرے، خواہشات کی طرف نہ جائے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان کے لیے ہے. اور اس طرح بے شمار جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اس کو تیار کیا. اس لیے ہم کبھی کسی شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے. ہم نمازوں کی پابندی کریں، تہجد کی پابندی کریں، سنتوں چھوٹی سنتوں کی پابندی کریں، ہر اچھی بات کو اپنائیں، ہر گناہ کے کام سے، ہر خرابی کے جو کام ہے اس سے ہم دور ہو جائیں. اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے یہاں پر آمد کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو علم کے راستے میں ہم نکلے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم بعمل نصیب فرمائے. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے کہ اس نے اس راستے کے لیے ہمیں منتخب کیا، ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں یہاں پر آنے کے لیے وقت فراہم کیا ہے. وہ ہماری مدد کرتے ہیں. ہمیں اس راستے میں جو معاونین ہے، جو ان مدرسوں کے تعاون کر، سب کو اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرمائے. ان مساجد کو اللہ تعالیٰ عبادت سے آباد فرمائے. ان مساجد کو میں جو ٹائم دیتے ہیں، جو وقت دیتے ہیں، جو پیسہ لگاتے ہیں، وہ سب کو اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرمائے. ان مدرسوں کی جو تعاون کرتے ہیں، جو لوگ ان مسجدوں میں نمازوں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو نہیں آ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنائے، قرآن خواب بنائے، دیندار بنائے، باحیا بنائے، با کردار بنائے. ہمارے بہنیں، ہمارے خواتین، اس کے لیے بھی ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو باحیا، باحجاب، با کردار اور با پردہ بنائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین.